اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 145۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ وضاحت آیت نمبر 145 سورۃ الانعام۔ یہاں پھر وہ قانون دہرایا جا رہا ہے کہ شریعت میں کن کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جو اٹھے وہ اپنی مرضی سے کسی کو حلال کر لے اور کسی کو حرام کر لے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ الا ان یکون میتۃ، اس مردار کی قسمیں اور تفصیل، اس مردار کی قسمیں جو ہیں اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہم آلریڈی آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جانور کسی بھی طرح سے مر گیا ہو وہ مردار کے زمرے میں شمار ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی جانور جو حلال تھا اور وہ کسی بھی طریقے سے وہ مر گیا تو وہ مردار کے زمرے میں آئے گا اور وہ حرام ہے۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے، یعنی ابھی وہ مرا نہیں، ابھی وہ زندہ ہے، تو اس کو ذبح کر لیا گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کر لیا گیا اور اس کا خون بہایا، اور ذبح کرنے سے اس کے جسم سے خون نکل جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی کہ جو خون ہے وہ تو حرام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس حالت میں اس کو تکبیر اس کے اوپر چھری جلائی کہ وہ اس کے اندر سے خون ہی نہیں نکلا، وہ اس حالت میں وہ حلال نہیں، اس کا خون بہانا لازم ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لینا لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر مردار کی جو صفت میں آتا ہے وہ سراسر حرام ہے، وہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور کسی دوسرے طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک خون تو وہ ہے جو مذبوح جانور سے، یعنی کہ ذبح شدہ جانور کے جسم سے سکیڑا اور کھچاؤ کی انتہائی کیفیت کے باوجود بھی کسی نہ کسی مقدار میں گوشت میں رہ جاتا ہے، مثلا تیلی میں کے اندر خون رہ جاتا ہے یا خون کم نکلتا ہے، اور خون کی مقدار میں گوشت میں رہ جاتی ہے، اس طرح تیلی کے خون کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہو، یعنی کہ ذبیحہ کر کے، اور جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکل کر بہہ جائے، وہ خون حرام ہے، اس خون کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم نے اس کو چھری چلائی، اس کا خون بہا، اس کے بعد وہ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر ہم نے چھری چلائی، خون بہہ گیا، تو اگر اس کی کسی حصے میں، اس کی باڈی پارٹ کے اندر، مثلا جیسے تیلی ہے یا گوشت کے اندر کسی جگہ پہ قدرتی طور پر اگر وہ خون ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ اس کے گوشت کے ساتھ ہی وہ چل جائے گا۔ آگے آ گیا جی، او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا احل بغیر اللہ بہ، یعنی سور کے گوشت کی وجہ حرمت تو یہ ہے کہ وہ اصلاً، وہ فطرتاً ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اس کو کھانے کا سوچنا بھی حرام ہے۔
اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی حرمت حکمی ہے جو فسق یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب لازم آتی ہے، چنانچہ احل لغیر اللہ بہ، اسی وجہ سے اب اگر کسی بھی شکل میں سور کا گوشت یا سور کی چربی یا سور کا کوئی پارٹ، باڈی پارٹ، یا اس کا خون یا اس کی چربی کو کسی میڈیسن میں یا ویسے کھانا ٹوٹلی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے لینا بھی حرام ہے۔ اس لیے جو لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں کہ وہ سور کے مکسنگ یا سور کا خالص گوشت وہ مت کھائیں، کیونکہ وہ حرام ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں، کیونکہ وہ حرام قرار پایا ہے۔ یعنی جس پر اس کے علاوہ وہ جانور وہ جس کے اوپر چھری چلائی گئی ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ وہ کسی چڑھاوے میں ہے، یا اس کو چھری چلاتے ہوئے کسی غیر اللہ کا شرک کرتے ہوئے اس کا نام لیا، اس حکم میں وہ قربانی بھی شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت پر دی گئی ہو۔ مثلا ایسا جانور جو کسی قبر یا کسی خاص استھان پر جا کر ذبح کیا جائے، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، مگر دل کے اندر کسی غیر اللہ کے تقرب کی خواہش کا چور موجود ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ہر قربانی، ہر چیز، ہر نظر نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ کے نام کے اوپر ہے، اللہ کے خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی بھی ذبیحہ کے اوپر کسی بھی جانور کو اس لیے کسی ایسی جگہ پہ جا کے کسی قبر کے اوپر جا کے چڑھاوے کے طور پر اس کو ذبح کیا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر کسی جگہ پہ جہاں پہ اجتماع ہے اس طرح کے لے کے بھی جانا ہے، تو اگر ادھر ایک سائڈ پہ اس کو ذبح کیا جائے، اس کا خون بہایا جائے، اللہ کا نام اس کے اوپر پڑا جائے، اور دل بھی اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس وقت منسوب ہو کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے یہ ذبح کر رہا ہوں اور لوگوں کو اس کا گوشت بانٹوں گا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہے جی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کسی غیر معمولی صورتحال میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ مقدار کھا کر اگر جان بچائی جا سکے تو مشروع طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اتنی ہی چیز آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکے، آپ زندہ رہ سکیں، فقط اتنی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بہانے سے آپ پیٹ بھر کر کھائیں، یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ تو اتنا ہی لینا ہے جس سے آپ کی جان بچ سکے، اور ان حرام چیزوں سے ہم سب کو بچنا ہے، اور ہم نے ان چیزوں سے حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔